Please share it to all your contact. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارا سبق پہنچا تھا لا علیک ان تفعلی عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکۃ۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ قالت فذهبت الیہ فاخذته وما حملنی علی اخذہ الا انی لم اجد غیرہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے پھر میں اس یتیم بچے کی طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی، پھر میں نے اس کو لے لیا اور مجھے اس کے لینے پر آمادہ نہیں کیا، مجھ کو نہیں ابھارا اس کے لینے پر، مگر یہ کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی بچہ نہیں پایا تھا، چونکہ میری مجبوری تھی، میرے پاس کوئی دودھ پیتا بچہ ہاتھ میں نہیں آیا تھا، جس کی بنیاد پر میں نے مجبوری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت یتیم تھے میں نے لے لیا۔ قالت وہ فرماتی ہے فلما اخذته رجعت به الى رحلی، جب میں نے آپ کو لیا اور میں آپ کو لے کر اپنے کجاوے کی طرف لوٹی، یعنی جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں میں اس بچے کو لے کر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میں لوٹی۔ رحلن کی جمع رحال کے معنی کجاوا۔ فلما وضعته فی حجری، حجر کی جمع حجور، قرآن مجید میں استعمال ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي، تو بہرحال حجر کی جمع حجور استعمال ہوتی ہے۔ جب میں نے ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یتیم بچے کو اپنی گود میں رکھا، اقبل علیہ ثدیای بما شاء من لبن، اقبل علا کے صلے کے ساتھ معنی آتے متوجہ ہونا، تو ان پر میری چھاتیاں متوجہ ہو گئی اس چیز کو لے کر جو وہ چاہتے تھے دودھ میں سے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری چھاتیوں میں دودھ بھر آیا، حالانکہ اس وقت قحط سالی کا زمانہ تھا، کھانا میسر نہیں تھا صحیح طور پر، جس کی بنیاد پر دودھ بھی ماں کی چھاتی میں مشکل سے تھا، لیکن آپ کو اپنی گود میں لینا تھا کہ گود میں لیتے ہی قدرتی طور پر اور ایک گویا کہ کرشمہ ظاہر ہوا کہ ماں کی چھاتی میں دودھ بھر آیا۔ فشرب، تو آپ نے پیا، حتی رویہ، رویہ یروا ریین کے معنی آسودہ ہونا، باب سمع یسمع سے ریین و روین دونوں مصدر استعمال ہوتے ہیں۔ حتی رویہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم شیر ہو گئے، یعنی جی بھر کر آپ نے دودھ پیا۔ وشرب معہ اخوہ، اور آپ کے ساتھ آپ کے رضائی بھائی نے بھی دودھ پیا، جو حضرت حلیمہ خود اپنے ساتھ جب آئی تھی تو لے کر آئی تھی ایک اور رضیع بچے کو، تو وہ بچہ بھی جو ہے وہ جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ بھوک کی وجہ سے بلبلا رہا تھا اور سو نہیں پا رہا تھا، اور جس کی بنیاد پر ہم گھر والے بھی سو نہیں پا رہے تھے، لیکن اس کرشمے کی وجہ سے اور چھاتی میں اتنا دودھ بھرایا اتنا دودھ بھرایا کہ خود آپ نے بھی پیا اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی پیا۔ وشرب معہ اخوہ، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی نے پیا، حتی رویہ، یہاں تک کہ وہ بھی شکم شیر ہو گئے۔ ثم ناما، پھر وہ دونوں ہی سو گئے، چونکہ بچہ جب دودھ پی لیتا ہے ماں کا تو فوراً جو ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو فوراً وہ سکون میں آ جاتا ہے، اور سکون میں آتے آتے وہ سو جاتا ہے۔ وما كنا ننام معه قبل ذلك، اور ہم اس بچے کے ساتھ اس سے پہلے سو نہیں پا رہے تھے۔
جیسا کہ پہلے بھی تذکرہ آیا تھا کہ بچہ بھوک میں رہنے کی وجہ سے سوتا نہیں تھا، اور حضرت حلیمہ ان کے شوہر جو اس وقت ان کے ساتھ میں تھے وہ بھی سو نہیں پا رہے تھے۔ ایک کرشمہ تو یہ ظاہر ہوا، یہ فوری برکت ظاہر ہوئی، اور دوسری طرف گویا کہ اللہ کے نبی کی برکتوں کا ظہور ہونا ایک ایک کر کے شروع ہو گیا۔ یہ پاکیزہ نبی، ظاہر بات ہے کہ نبی بننے والا تھا تو بچپن ہی سے اس کی ہر ادا، اس کی ہر حالت ایک عجیب و غریب تھی۔ وقام زوجی الی شارفنا تلک، اور میرے شوہر ہماری اس اونٹنی کی طرف لپکے، کھڑے ہو کر اس اونٹنی کی طرف گئے۔ شارف یا مؤنث ہے، ناقتن کے معنی میں عربی میں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لفظ مذکر ہوتا ہے لیکن وہ کسی ہم معنی لفظ کے معنی کا مرادف ہو کر وہ مؤنث ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ شارف یا لفظ مذکر ہے لیکن ناقتن کے معنی میں، اونٹنی کے معنی میں ہے، اور ناقتن مؤنث ہے، تو شارف بھی کیا ہوا؟ مؤنث۔ تو میرے شوہر ہماری اس اونٹنی کی طرف لپکے، فَإِذَا أَنَّهَا لَحَافِلٌ، تو وہ بھی دودھ سے بھری ہوئی تھی، اس کے تھنوں میں بھی دودھ بھرا ہوا تھا۔ فَحَلَبَ مِنْهَا مَا شَرِبَ، تو انہوں نے اس اونٹنی میں سے دودھ دویا، ما شریب، جس کو انہوں نے پیا، وشربت معه، اور میں نے بھی ان کے ساتھ پیا، یعنی گویا کہ ہم بھی شکم شیر ہو گئے، چونکہ جانور کا دودھ وہ بڑوں کے لیے ہوتا ہے تو ہم نے اس کو پیا۔ حتی انتہینا ریا وشبعا، یہاں تک کہ ہم پورے طور پر آسودہ اور شکم شیر ہو گئے۔ انتہا کا لفظ بتلا رہا ہے کہ خوب جی انتہائی حد تک جی بھر کے پیا، یعنی یہاں تک کہ ہم پورے طور پر شکم شیر ہو گئے۔ فبتنا بخیر لیلۃ، تو ہم نے بہترین رات گزاری، چونکہ بہت زمانے کے بعد گویا کہ روزی میسر ہوئی تھی، کھانا میسر ہوا تھا بچوں کو بھی اور والدین کو بھی، تو ہم تمام سکون کے ساتھ رات گزاری۔ قالت، حضرت حلیمہ فرماتی ہے، یقول صاحبی حین اصبحنا، کہ میرے شوہر کہنے لگے جس وقت ہم نے صبح کی، کیا کہنے لگے؟ تعلمی واللہ یا حلیمۃ، تعلمی فی الحقیقت علم تعلمی تھا، جملہ استفہامیہ ہے، اور لم وہ گویا داخل ہے فعل مضارع پر جس کی بنیاد پر نون گر گئی ہے۔ اے حلیمہ، اللہ کی قسم کیا تم جانتی نہیں ہو؟ یہ شوہر نے حضرت حلیمہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا نہیں جانتی ہو؟ لقد اخذتی نسمۃ مبارکۃ، نسمۃ جان کو کہتے ہیں، تم نے ایک مبارک جان کو لیا ہے، یہ یتیم بچہ نہیں ہے بلکہ ایک مبارک مولود ہے، یہ مبارک بچہ ہے جس کو تم نے لیا ہے، اور اس کی برکتوں کا ظہور کس کس انداز سے ہو رہا ہے۔ قالت، تو حضرت حلیمہ نے جواب دیا، فقلت واللہ انی لارجو ذالک، تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں بھی اس کی امید کرتی ہوں، یعنی گویا کہ مجھے بھی یہ احساس ہونے لگا ہے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ ایک بابرکت بچہ ہے، بابرکت مولود ہے جس کو میں نے لیا ہے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اور بھی برکتوں کا ظہور یکے بعد دیگرے ہوتا رہتا ہے۔ قالت ثم خرجنا، حضرت حلیمہ فرماتی ہے پھر ہم نکلے، پھر روانگی کا مکہ سے نکلنے کا وقت تھا، چونکہ پورے قافلے والوں کو بھی کیا ہے، ہر عورت کو دودھ پیتا بچہ مل گیا تھا، میں اکیلی رہ گئی تھی تو مجھے بھی بچہ مل گیا تھا۔ اب صبح ہونے کے بعد اب روانگی کی تیاریاں ہونی شروع ہوئی، پھر ہم نکلے۔ وَلَرَكِبْتُ أَتَانِي، اور میں اپنی گدھی پر سوار ہوئی، جس گدھی پر سوار ہو کر میں آئی تھی اسی گدھی پر دوبارہ میں سوار ہوئی۔ وَحَمَلْتُهُ عَلَيْهَا،
اور میں نے اس بچے کو بھی اس پر اٹھا لیا، یعنی میں اور میرا بچہ ہم دونوں سوار ہو گئے، تو میں نے اس کو اس گدھی پر میرے ساتھ سوار کر لیا۔ فواللہ لقطعت بالرقب ما يقدر علیہا شیء من حمورہم۔ قطع معنی قطع السبیل کے معنی راستہ طے کرنا، تو میں قافلے والوں کے ساتھ راستہ طے کرنے لگی۔ کس انداز سے؟ ما یقدر علیہا شیء من حمورہم، جس پر ان کے گدھوں میں سے کوئی بھی گدھا قدرت نہیں رکھتا تھا، یعنی گویا کہ میری سواری اب تیز رفتار ہو گئی، بہت تیزی سے چلنے لگی، جو آتے وقت میری گدھی اور میری سواری پیچھے رہ جاتی تھی، لیکن اب واپس لوٹتے وقت یہ حال ہو گیا کہ میری سواری بار بار آگے بڑھ جاتی تھی، بار بار آگے بڑھ جاتی تھی، حالانکہ وہی گدھی تھی، دبلی پتلی کمزور۔ حتیٰ ان صواحبی لیقلن یبنت ابی ذؤیب، یہاں تک کہ میری سہیلیاں اور میری قافلے کی ساتھیاں وہ مجھ سے کہنے لگی، اے ابو ذؤیب کی بیٹی، یہ کیا ہو گیا؟ ویحکی اربعی علینا، تمہاری ہلاکتی ہو۔ عربی میں ایسے موقع پر ہلاکتی مقصود نہیں، لیکن کسی کو سامنے والے کو طنز کرنا ہوتا ہے یا کسی پر گویا کہ تھوڑا اپنا اندرونی معمولی بغض کا اظہار کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تمہاری ہلاکتی ہو، تم ہمارا انتظار کرو، بار بار تم آگے بڑھ جاتی ہو، پہلے ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا، اب حضرت حلیمہ سعدیہ کو انتظار کرنا پڑتا تھا قافلے والوں کا۔ ربع یربع، ربعن کے معنی آتے ہیں، ربع فلان کے معنی آتے ہیں انتظار کرنا، تو تم ہمارا انتظار کرو۔ الیست ھذہ اتانک التی کنت خرجت علیہا، کیا یہ تمہاری وہ گدھی نہیں ہے جس پر تم نکل کر آئی تھی، جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی؟ اب پورا منظر بدل چکا ہے کہ وہی گدھی بظاہر تو وہی نظر آ رہی ہے، لیکن اب آگے بڑھ جا رہی ہے، بار بار آگے ہو رہی ہے، جبکہ جب وہ آ رہے تھے اس وقت سب سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ تو یہ تعجب خیز تھی، تو یہ تعجب ہونا بھی ایک انسانی فطرت کے تقاضے سے ایک یقینی چیز تھی۔ فَأَقُولُ لَهُنَّ، تو میں ان عورتوں سے اور میری ان سہیلیوں سے میں کہتی تھی، بلا کیوں نہیں، واللہ انہا لہی ہی، اللہ کی قسم یہ گدھی وہی گدھی ہے، کوئی اس میں تبدیلی آئی نہیں ہے، شاید تم کو دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ گدھی وہی گدھی ہے جس پر میں سوار ہو کر آئی تھی۔ فَيَقُلْنَ وَاللَّهِ إِنَّ لَهَا لَشَأْنًا، تو وہ سہیلیاں کہنے لگی، اللہ کی قسم بے شک اس گدھی کی تو ایک عجیب و غریب شان ہے، چونکہ ہم نے دونوں نظارے دیکھ لیے، آتے وقت کا نظارہ، جاتے وقت کا نظارہ، تو اس وقت اس کی کیفیت، اس کی حالت کچھ اور ہی تھی، اور اس وقت اس کی حالت کچھ اور ہی ہے۔ قالت، حضرت حلیمہ فرماتی ہے، ثم قدمنا منازلنا، سفر طے کر دیا، اور سفر پورا ہو کر جب ہم اپنے گھروں پر، اپنے مقام پر آئے، حتیٰ قالت، وہ فرماتی ہے، ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنی سعد، پھر ہم ہمارے گھروں پر آئے بنو سعد کے شہر، بنو سعد کے علاقے میں جہاں ہمارا قبیلہ آباد تھا۔ وما اعلم ارضا من ارض اللہ اجدب منہا، اور میں کسی زمین کو نہیں جانتی تھی اللہ کی زمین میں سے جو اس سے زیادہ قحط زدہ ہو، یعنی گویا کہ ہمارے قبیلے کی جو زمین تھی، ہمارے قبیلے کا جو علاقہ تھا، وہ زمین قحط کے اعتبار سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ اجدب یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، باب ضرب سے آتا ہے، جدب یجدب جدبن کے معنی قحط زدہ ہونا، تو میں
نہیں جانتی تھی اللہ کی زمین میں سے کسی بھی زمین کو جو اس سے زیادہ قحط زدہ ہو، یعنی ہمارا علاقہ سب سے زیادہ قحط سے متاثر ہوا تھا۔ فکانت غنمی تروح علیہ، تو غنم کی جمع اغنا کہ معنی بکریوں کا ریوڑ، تو میری بکریاں شام کے وقت میرے پاس چر کے آتی تھی۔ اس سے پہلے کا منظر یہ تھا کہ جب یہ ہمارے ریوڑ جب چرنے جاتے تھے تو گھاس چارہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، گویا کہ معمولی سا چارہ کھا کے واپس آتی تھی۔ لیکن اب اس وقت ریوڑوں کا حال یہ تھا کہ وہ شام کے وقت واپس آتے تھے۔ کب؟ حین قدمنا به معنا، جس وقت ہم اللہ کے نبی کو لے کر ہمارے ساتھ آئے تھے، اس وقت جب یہ جانوروں کے ریوڑ آتے تھے واپس چر کے تو کس حالت میں آتے تھے؟ شباعن لبنن، شباع یہ شبع کی جمع ہے، شبع معنی شکم شیر ہو کر، یعنی پورے طور پر گھاس گویا کہ کھا کر، چارہ کھا کر آتے تھے، لبنن، اور دودھ سے بھرے ہوئے، ان کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہوتا تھا۔ ظاہر بات ایک فطری بات تھی کہ جب جانوروں کو گھاس چارہ ملے گا تو ان کے تھنوں میں دودھ اترے گا، تو ان کو گویا کہ اس حال میں یہ جانور واپس آتے تھے۔ فنحلب ونشرب، تو ہم جانوروں کو دوتے تھے اور ہم پانی پیتے تھے، ہم دودھ پیتے تھے۔ اور دوسری طرف کیا حال تھا؟ وما یحلب انسان قطرۃ لبن ولا یجدها فی زرع حتی کان الحاضرون من قومنا یقولون لرعیانهم ویلکم اسرحوا حیث یسرح راعی بنت ابی ذؤیب، کہ کوئی بھی انسان دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دو پاتا تھا۔ ہمارے قبیلے کے دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے ریوڑوں کو اسی جگہ پر چرنے کے لیے بھیجا کرتے، وہی جگہ پر، کوئی دوسری جگہ پر نہیں، جہاں ہمارے ریوڑ چرا کرتے تھے اسی جگہ پر ہمارے قبیلے کے دوسرے لوگ بھی اپنے جانوروں کو بھیجتے تھے، لیکن کوئی بھی انسان ایک بھی دودھ کا قطرہ دو نہیں پاتا تھا، اور نہ وہ دودھ کے ایک قطرے کو پاتا تھا تھن میں۔ زرعن کی جمع زرو کے معنی جانور کا تھن، اس کو یعنی دودھ کو تھن میں نہیں پاتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے قوم کے موجودہ لوگ یقولون لرعیانہم، اپنے چرواہوں سے کہتے تھے، راعی کی جمع رعیان، رعات آتی ہے، دونوں آتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے قوم کے حاضرین اپنے چرواہوں سے کہتے تھے، ویلکم، تمہاری ہلاکتی ہو، اسرحوا حیث یسرح راعی بنت ابی ذؤیب، تم جانوروں کو چراؤ، سرح الماشیت کے معنی آتے جانور کو چرانا، تم جانوروں کو چراؤ جہاں بنت ابو ذؤیب کا چرواہا اپنے جانوروں کو چراتا ہے، یعنی اسی جگہ چراؤ، کیوں؟ ان کے جانور جو ہے پیٹ بھرے آتے ہیں، دودھ سے لبالب ہوتے ہیں، اور تمہارے جانور جو ہے وہ خالی پیٹ آتے ہیں اور ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا ہے، تو تم اسی جگہ چراؤ۔ فَتَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جِيَاعًا مَا تَبِزُّ بِقَطْرَةِ لَبَنٍ، لیکن پھر بھی یہ حال، چونکہ یہ تو ایک معجزہ تھا، اللہ کے نبی کی برکت تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یعنی گویا کہ جانوروں میں بھی یہ احساس ہو گیا تھا اللہ کے نبی کی برکتوں کے سلسلے میں، تو ان کی بکریاں، پھر بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس لوٹتی تھی۔ ما تبز بقطرۃ لبن، بز یبز، بزن کے معنی آتے ہیں قطرہ ٹپکانا، پھر بھی وہ جانور دودھ کا ایک قطرہ نہیں ٹپکاتے تھے، یعنی ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیتے تھے۔ وَتَرُوحُ غَنَمِي شِبَاءً لُبَّنًا، اور میری بکریاں شکم شیر ہو کر اور دودھ سے بھری ہو کر واپس آتی تھی۔ بار بار یہ لفظ آ رہا ہے تروح، راہ اور غدا، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ راہ کے معنی جانور کا شام کو پیٹ بھر کر واپس آنا، چر کر واپس آنا، اور غدا کے معنی آتے ہیں صبح کو نکلنا، لیکن اب عموماً جو ہے یہ لفظ راہ غدا
یہ آمد و رفت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارا وقت آج پورا ہو رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پر سبق ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی سبق کل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔